نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، ومن اصدق من اللہ قیلا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اکثر جو اہل تشیع کا مفتی ہے اور اپنے آپ کو سید بھی کہلاتا ہے، سید شہریار رضا عابدی، شہریار رضا عابدی، یہ ہے اہل تشیع کا مفتی۔ مفتی وہی ہوتا ہے جو فتویٰ دیتا ہے، لیکن آپ اس کو اہل تشیع سارے سن رہے ہیں جو میری بات کو سنتے ہیں، آپ اسے مفتی کہہ دیں تو ٹھیک ہو جائے گا۔ مفتی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ فارغ العلم، جسے علم کا پتہ ہی نہ ہو، جسے یہ معلوم نہیں بات کرتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ نام کے اوپر پیش پڑا جاتا ہے عام طور پہ، اور ہے بھی یہی، اور عقل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات فاعل ہے، رسول اللہ لفظ کہیں گے۔ رسول اللہ نے یہ فرمایا، رسول اللہ ایسے کرتے تھے، ایسے آپ بولتے تھے، ایسے ایسے ذکر ہوتا تھا ان کا۔ تو جب ہم اپنے جملوں میں آقا علیہ السلام کا نام لیں گے تو نام کے اوپر پیش ہمیشہ پیش ہی پڑیں گے۔ ان کے مفتی صاحب ہیں وہ پڑھتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ ادھر گئے، رسول اللہ ادھر گئے، رسول اللہ نے یہ رسول اللہ نے یہ کہا۔ مفتی صاحب گرامر کہاں سے پڑھی ہوئی ہے؟ اگر گرامر تو آپ نے پڑھی ہے تو پھر جب آقا علیہ السلام کا جملے میں ابتدائی جملے میں نام لیں گے تو رسول اللہ کہیں گے، حروف ندا کوئی آ گیا تو رسول اللہ کہیں گے، جیسے یا رسول اللہ۔ اور اسی طرح ان کا بڑا مقرر ہے اہل تشیع کا، سن لو اہل تشیع کو۔ محمد آصف علوی، مبلغ اعظم، اہل تشیع، وہ بھی اپنی تقاریر میں رسول اللہ کہتا ہے، رسول اللہ، علم کوئی نہیں اس کے پاس، اور پہلا کلمہ بھی غلط پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، حالانکہ محمد اوپر پیش ہے، محمد دن، اور آگے رسول اس کی صفت ہے، رسول پر بھی پیش آئے گا۔ محمد موصوف اور رسول صفت، اور صفت مضاف، اور اللہ حروف اللہ یا کلمہ اللہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے ہمیشہ، اور مضاف جو ہے
اس کی زبر بھی آ جاتی ہے، پیش بھی آ جاتا ہے، زیر نہیں آتی۔ زیر کبھی کوئی پیچھے سے عامل دے رہا ہو تو پھر ہو جاتا ہے، کوئی عامل پیچھے سے عمل کر رہا ہو تو پھر زیر بھی آ جاتی ہے موصوف پر۔ یہاں آقا علیہ السلام کا اصل نام محمد، اس پر دو پیش ہے، اور جب موصوف جو ہے وہ اس پر پیش ہے تو ہمیں صفت پر بھی پیش لگانا پڑے گا ہر صورت میں۔ کوئی رسول اللہ پڑھتا ہے تو بالکل غلط پڑھتا ہے، اور اس پر خدا کی لعنت ہے اگر میری طرح مقرر ہے تو۔ عورتیں کلمہ وہ بگاڑ بگڑ دیتی، وہ توجہ نہیں دیتی، کوئی رسول اللہ پڑھ دیتی ہے، کوئی رسول اللہ پڑھتی ہے، تو ان کو ہم کہتے ہیں جو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا نام لیتی ہیں۔ جب پڑھا لکھا آدمی اور پھر مبلغ اعظم، مقرر آدمی اور مفتی اہل تشیع یہ دونوں ہی غلط ہوں تو پھر قصور کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق کا قصور ہے، عمر فاروق کا قصور ہے۔ میں بڑا خوش ہوا ہوں، بے شک جیسے بھی ہے، یہ جو ہے نا اللہ یار صاحب، آبدی صاحب، انہوں نے اپنی تقریر کی ابتدا میں تمہاری ایک سب کی غلطی نکالتا ہوں، اس کو پلے باندھ لو۔ وہ غلطی کیا ہے کہ تم نعرہ اس طرح لگا کرو، اس طرح صدیق اکبر یا علی، صدیق اکبر یا علی، واہ جی واہ، سبحان اللہ، صدیق اکبر کا نام بھی لے رہے ہیں، اور کوئی شیعہ اٹھ کے اٹھ چاہ بارے گا تیرے شیرج، کہے گا یہ کیا کر رہا ہے؟ مجھے بڑی خوشی ہوئی، چاہے حضرت علی کو ہی کہہ رہا ہے، مفتی اعظم کہے علی کو رہا ہے، لیکن کہلا رب رہا ہے ان سے، یہ رب خود کہلا رہا ہے ان سے، رب ان کو حکم دے رہا ہے، کہو صدیق اکبر علی علی، فاروق اعظم علی علی۔ تو یہ تو پہلی بات ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر، فاروق، عمر کا، عثمان غنی کا نام تو انہوں نے کندھوں پہ اٹھایا ہوتا ہے، علم پہ لکھا ہوتا ہے، علم پہ لکھا ہوتا ہے۔ حضرت علی کے بچوں کے نام ابو بکر، عمر فاروق عمر، اور عثمان غنی عثمان۔ آج وہ نعرہ مفتی صاحب لگوا لیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کسی بہانے ان کے سٹیج پر یہ مانا ہو کے کہتے ہیں نعرہ تو لگا، صدیق اکبر علی علی، فاروق اعظم علی علی۔ ہمارا بھی یہی ایمان ہے، ہمارا بھی یہی ایمان ہے کہ صدیق اکبر حضرت علی علی، صدیق اکبر علی علی، صدیق اکبر علی علی، فاروق اعظم علی علی، فاروق اعظم علی علی۔ سبحان اللہ۔ اب اس نعرے کو میں اپنے بات کرتا ہوں، جب کہا صدیق اکبر علی علی، فاروق اعظم علی علی، تو پھر کھل گئی میرے دل کے گلاب کی کلی کلی، کھل گئی کلی کلی، کھل گئی کلی کلی۔ یہ ہے اللہ کے رسول کے اور رسول اللہ کے فرمان کے۔ جب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صدیق کو کہو کہ میری جگہ نماز پڑھائے، امت کو اہل بیت اطہار سے محبت رکھنے کا حکم دیا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں،
جب تک ان سے تم وابستہ رہو گے، ہدایت پر رہو گے. ایک قرآن مجید اور دوسری میری اطرت، دوسری میری اہل بیت اطہار، دونوں سے وابستہ رہنا، دونوں کا دامن تھامے رہنا. اور شریک اکبر کو کہو کہ میری جگہ نماز پڑھائے. اس بات سے کوئی شیعہ دوڑ نہیں سکتا. وہ تو ہے نا اللہ یاری بھونکتا. اس کو بھی یہی کہا نا کہ نبی علیہ السلام نے یہ جو آخر میں حکم دیا ہے، آخر میں حکم دیا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مسلمان سمجھ کر، مومن سمجھ کر صحابہ کا امام بنایا یا کافر تھے؟ اس وقت وہ کافر تھے یا مومن تھے؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا شریک کو کہو کہ میری جگہ نماز پڑھائے، صحابہ کو نماز پڑھائے. 3 دن تک آقا علیہ السلام سخت بیمار رہے. ان میں ایک دن نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، صدیق اکبر مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے، لیکن آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ ٹھہر جا. تو صدیق اکبر مصلی پہ ٹھہرے رہے. آقا علیہ السلام ان کے پہلو میں بیٹھ گئے. نبی علیہ السلام نے بیٹھ کے امامت فرمائی. صدیق اکبر آقا علیہ السلام کے پہلو میں کھڑے رہے. انہوں نے صحابہ کرام کی امامت فرمائی. اب آقا علیہ السلام نے خود تصدیق فرما دی کہ میرے بعد ابو بکر امام ہے، صدیق اکبر امام ہے. ابو بکر صدیق اکبر ایمان والا ہے، مکمل ایمان ہے. اے علی تم بھی صدیق کے پیچھے نماز پڑھنا. ہائے ہائے ہائے، پڑھی علی، حضرت علی نے پڑھی. شیعہ مکر نہیں سکتے. یہ بات علیحدہ ہے کہ فاطمہ الزہرا سے تھوڑی ناراضگی ہو گئی تو وہ 6 ماہ تک حضرت علی نماز نہیں پڑھ سکے. لیکن پہلے آقا علیہ السلام ابھی زندہ ہیں. جمعے والے دن آقا علیہ السلام نے صدیق کو اپنے جائے مصلی پہ، اپنی جائے نماز پہ کھڑا کر دیا. بعض روایات میں ہفتے والے دن کھڑا کر دیا. ہفتہ گیا، اتوار گیا، سوار کو، پیر کو آقا علیہ السلام بعض روایات میں ظہر کے بعد، بعض روایات میں عصر کے قریب، عصر کے وقت آقا علیہ السلام نے اس دنیا کو خیر باد کہا، رحلت فرمائی. یعنی 3 دن بعد، 3 دن تک صدیق اکبر کی آواز آقا علیہ السلام سنتے رہے، خوش ہوتے رہے. صدیق کو پیچھے نہیں ہٹایا، پہلے امام مقرر فرما دیے. کسی شیعہ نے یہ بات نہیں کیا آج تک. اور منہ سڑ لے، منہ نہ سڑے، حق بیان کرو. جو حق ہے وہ حق ہے. کیوں تجھے صحابہ کرام خاص طور پہ ابو بکر صدیق مخالف ہو، عمر فاروق دے مخالف ہو، عثمان غنی دے مخالف ہو؟ اور جڑا سچ ہے وہ تو بیان کرو، سچ بیان کرو. مصلی جہاں نماز ہے، اپنا آقا علیہ السلام کا جائے نماز کس کو سونپا گیا؟ جائے نماز کس کو دیا گیا؟ امامت کا مصلی کس کو دیا گیا؟ پہلے امام مقرر کس کو کیا گیا؟ حق بیان کرو چاہے تمہاری جان چلی جائے. مفتی صاحب، رسول اللہ لفظ ہوتا ہے، رسول اللہ ہوتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا عورتوں کی طرح غلط نہ پڑھو، بلکہ تمہاری عورتیں تمہیں دیکھ کر. اور کو کاری مفتی تو نہیں، اس پر خدا کی لعنت ہے. آصف علوی وہ بھی رسول اللہ نے کہا. پہلا کلمہ ہی غلط پڑھتا ہے. پہلا کئی جگہ پڑھے، اس نے اپنی تقاریر میں پڑھا، پہلا کلمہ ہی غلط ہے.
علی ولی اللہ، تو آگے لفظ ہے نا، وہ تو آپ کی تشریح میں صحیح ہے، ولی اللہ و خلیفہ تو بلا فصل، وہ تو چلو آسان ہے، لیکن کلمہ بھی تو آسان ہے، وہ بھی اس طرح سے صحیح پڑھو، پہلا کلمہ ہی نہیں نہ آئے، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رسول اللہ جب کر دیا اسے تو پتہ ہی نہیں چبڑ کو پہلا کلمے میں غلط پڑھ رہا ہوں، اور دنیا مجھے سنتی ہے، جب سنیں گے دو عورتیں تو وہ انہوں نے رسول اللہ ہی پڑھنا ہے، انہوں نے بھی غلط پڑھنا ہے، اور خدا کے تمہارا بیڑا غرق کرے، کلمہ تو پہلا صحیح پڑھو، لوگ تو صحیح تجھ سے سن کے صحیح ہو جائے، عورتیں وہ آج تک گجری بول دوجے ہوئے ورد بولی فیصلہ آباد والی حضرت علی جلا جلالو، علی جلا جلالو، یہ ادب کر رہی ہے علی کا، یہ حضرت علی کا ادب کر رہی ہے، خدا بنا چھوڑے تم نے، کہتی میں خدا تو نہیں کہتی، لیکن علی جلا جلالو اس میں کہنے میں کیا حرج ہے، حالانکہ وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ نام ہی بھول گیا، اللہ یاری صاحب وہ صحیح کہہ رہے تھے، اس سے فتنے پیدا ہوں گے، علی جلا جلالہ، علی جلا جلالہ، تو پہلا کلمہ وہ غلط پڑھ رہی ہے، رسول اللہ کہہ رہی ہے وہ بھی غلط پڑھ رہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و خلیفہ بلا فصل، اور پہلا کلمہ تو تمہارا صحیح ہو، خدا کا خوف کرو، خدا کی لعنت ہو تم پر، جو اپنے الفاظ کی بھی ادائیگی تم صحیح نہیں کر سکتے، یہ مفتی صاحب ہے اللہ یاری، نہیں اس کا نام کیا ہے ابھی نام ہی بھول گیا، آبدی صاحب مفتی ہیں، رسول اللہ کا نام لیا نہیں جاتا، وہ غلط پڑتی ہے، اسی سے سن کے ساری عورتیں جو مبلغ عورتیں ہیں وہ بھی غلط پڑتی ہیں، اسی طرح آصف علوی وہ بھی رسول اللہ نے کیا، رسول اللہ نے کہا، رسول اللہ اتر گئے، رسول اللہ اتر گئے، تو جب مفتی کہہ رہا ہے اور ان کا مقرر ہی رسول اللہ کہہ رہا ہے تو ان پر کیا ہم دوش دیں، عورتوں پہ، عورتوں پہ ہیں ہی غلط، عورتوں کو تو پتہ ہی نہیں، ترجمے کا پتہ نہیں، معنی کا پتہ نہیں، مبلغ بن گئی ہیں وہ، اللہ تعالیٰ ایسے مبلغین سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور عصمت رسول اللہ اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عزت مصطفیٰ، عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عزت اسی میں ہے کہ ان کا نام صحیح لو، ان کے القاب صحیح بولو، ان سے محبت الفت کرو، اور حضرت امیر معاویہ جنگ صفین ہو چکی، جنگ جمل ہو گئی، سب کچھ ہو گئی، لڑائیوں ہو گئی، کتنے مسلمان شہید ہو گئے، جنگ نہروان بھی ہو گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن مسجد میں داخل ہوئے نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ چھوڑ کے امام حسن کو اٹھا کر ممبر پر اپنے ساتھ بٹھا لیا، ایسے تشریف پتہ ہے، اس بات پتہ ہے، ممبر پر بٹھا لیا، خطبہ جو ہو رہا تھا وہ منقطع ہو گیا، آقا علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کی جان کے والی، فخر کائنات، فخر موجودات، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، راحت العاشقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے تھے، پھر آقا علیہ السلام نے حضرت امام حسن کی کمر مبارک کو تھپ تھپایا اور ارشاد فرمایا، او لوگو، او میرے امتیو، او صحابہ، سن لو، سن لو، سن لو، یہ میرا بیٹا، یہ حسن میرا بیٹا،
سردار ہے، سردار ہے، یہ بات یاد رکھو، یہ سردار ہے، یہ سردار ہے، سید ہے، سید ہے، جنت میں بھی سید ہے، دونوں میرے بچے سمجھو، دونوں، وہ علیحدہ حدیث ہے کہ دونوں بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، امام حسن امام حسن دونوں، لیکن وہاں فرمایا یہ میرا بیٹا امام حسن، یہ بیٹا حسن سردار ہے، تم سب کا سردار ہے، تم سب کا سردار ہے، یہ سید ہے، ہاذا سیدن، یہ سید ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا، شیعہ نہیں سناتے، جان بوجھ کے نہیں سناتے، ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ میرا بیٹا دو مسلمان جماعتوں کے، بخاری کے حدیث ہے، دو مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کرا دے گا، صلح، یہ میرا بیٹا صلح کرائے گا، دو مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا، صدیق بھی گزر گئے، عمر فاروق بھی گزر گئے، عثمان غنی بھی گزر گئے، حیدر کراب بھی گئے چلے، دنیا کائنات سے رحلت فرما گئے، اب شہادت ان کو نصیب ہو گئی، اب ان کی شہادت کے بعد 6 مہینے کے لیے، 6 ماہ کے لیے حضرت امام حسن بنے، تو کیا فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، دو مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کرے گا، ایک امیر معاویہ کی جماعت، دوسری ان کی اپنی جماعت، وما علینا الا البلاغ المبین۔